بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان میں سالانہ عشائیہ تقریب۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ بار اور بینچ کے درمیان تعاون بہت ضروری ہے، وہ وکلاء کی ویلفیئر کے لیے کوشاں ہیں۔ اور نواز کی رپورٹ میں دیکھیں گے۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کا سالانہ عشائیہ دیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی بطور مہمان خصوصی شرکت ہوئے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ آپ اپنی ڈیوٹیز، اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے عدالتوں میں پیش ہو کر اپنی محنت اور کوشش سے اپنی پرفارمنس جو شو کرتے ہیں، یہ اس کا رزلٹ ہے کہ ہمارا یہ بینچ باقی تمام جگہوں سے بہتر پرفارمنس دکھا رہا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی کا کہنا تھا کہ بار اور بینچ کے درمیان تعاون بہت ضروری ہے، وکلاء کی ویلفیئر کے لیے کوشاں ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ ہم نے دن رات اس کوشش میں بسر کیے کہ آپ کی خواہشات کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کی امیدوں پر پورا اتریں۔ ہماری کامیابی یا ناکامی اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہے، لیکن جو باقی ہے وہ آپ کی گواہی ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت بجا لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس موقع پر صدر ہائی کورٹ بار کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ملتان کے وکلاء کے لیے خدمات بے مثالی ہیں۔ تقریب میں موجود جسٹس صاحبان اور وکلاء کو شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔ کیمرامین محمد امن میلے کی رحیم خان جھوک فرید میں خواجہ فرید روحی امن میلے میں سجادہ نشین دربار فرید خواجہ معین الدین محبوب کوریجہ کی زیر صدارت صوفی مجلس جاری ہے۔ آئیے آپ کو صوفی مجلس میں براہ راست لیے چلتے ہیں۔ ایک سکریچ کنوں زیرو کنوں ایک میلے دا انعقاد کیتا اور اج وہ میلہ الحمدللہ ہزاریں لوگوں تے محیط تھی گئے۔ اتھاں ترے جاڑے چھوٹے بڑے ڈھیر سارے تقریبات کیتے ہوئے، ثقافتی، سماجی اور روحانی محافل سجایا ہوئے۔ اج دی ساری تقریب صوفی مجلس دے وچ میں تمام شرکا کو خوش آمدید آدھا اور ہی تقریب دا تھوڑا جہا پس منظر دسنا چاہیے کہ تقریب صوفی مجلس سابقہ دور کیمپنگ سائٹ تے تھیندی رہ گئی ہے اور یہ کچھ بڑے پیمانے تے بھی کیتا ویندا ہا کہ نہیں کچھ مختصر کر گدا ویندے، لیکن اصل چیز اہم چیز یہ ہے کہ سجادہ نشین صاحب دا جڑا ویژن ہے کہ جو بھی کام کیتا ونجے ہوندا تسلسل ضروری ہے۔ لہذا اج یہ صوفی مجلس ہی طریقے نال منائی ویندی پئی ہے۔ اگلے سال ممکن ہے تھوڑا جہاں ڈیزائن چینج کر دیتا وجے، لیکن آپ دا فرمانے کہ جو کام شروع کیتے وہ ختم نہیں کرنا، اور یہی ویژن ہے کہ جن کی وجہ کو 25 سال کنوں روہی میلہ منعقد تھیندا پیا اور ہمیشہ اضافہ تھیندا پیا۔ تو وی سی صاحب، میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہمارے اس خطے میں لوگوں کو دلی محبت ہے اور دلی عقیدت رکھتے ہیں وہ۔ اب ہم کیونکہ اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں اور اس سلسلے کی ساری جو نومنکلیچر ہے، جو اس سلسلے کے ساری ڈاکٹرائن اور نیریٹو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو وحدت الوجود تصوف کے بیسک کانسیپٹس بھی اتنے کلیئر نہیں ہیں، لیکن خواجہ صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ ان کی محبت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عام ایک انسان کو، آپ روہی کے واسی کو آپ پکڑ کے پوچھیں کہ بھائی تم خواجہ صاحب سے محبت کیوں کرتے ہو، وہ شاید اس کا کوئی ڈائریکٹ جواب آپ کو نہیں دے سکے گا۔ اس کو صرف اتنا پتا ہے کہ خواجہ غلام فرید کی ذات مبارکہ کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے بے لوث محبت ہے، جہاں خواجہ صاحب کا نام آ جاتا ہے وہاں پر لوگ جان دینے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ روحانی طور پہ میں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ میری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں
اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کے بلٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں فنڈز کی قلت یا انتظامیہ کی نااہلی۔ شہر اولیا کی بیشتر سڑکیں سیوریج منصوبوں کی نظر ہو گئیں۔ المصطفیٰ روڈ کے مکین سیوریج اور روڈ مسائل سے دوچار، کاروباری زندگی متاثر، تعفن کے باعث سانس لینا محال ہو گیا۔ مسائل سے تنگ دکانداروں نے احتجاج کی کال دے دی۔ شکیل سلطان کی رپورٹ میں دیکھیں گے۔ ملتان کے ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی۔ چنگی نمبر 22 سے بلال چوک تک 3 کلومیٹر سیوریج لائن 2 سال میں بھی مکمل نہ ہو سکی۔ تباہ حال روڈ بند، سیوریج لائن اور گیس کی عدم دستیابی سے علاقہ مکین اور تاجر پریشان۔ مسائل سے تنگ دکانداروں نے احتجاج کی کال دے دی۔ 2-2.5 سال سے چل رہا ہے جناب، 2-2.5 کلومیٹر کا یہ ایریا ہے، سفر ہے، اور 2-2.5 سال سے جناب یہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ تو تاجر برادری کو 600 دکانیں ہماری تاجروں کی یہاں پہ تقریباً 75% وہ چھوڑ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے علاقہ مکین ہے، سارے پیچھے پریشان ہیں، سیوریج کا سارا پانی ان کے گھروں میں ہے، دیواریں گر گئی ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ گٹروں کے پانی کے باعث مکان گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ گندگی اور دھول کے باعث سانس کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، جبکہ حادثات بھی معمول بن گئے ہیں۔ ہاں، پانی کے اب مسائل آپ نے دیکھے ہیں، جیسے پانی گندا کھڑا ہے، سیم کر رہا ہے، لوگوں کے مکانات میں نکل رہا ہے اور لوگوں کی دیواریں گر رہی ہیں اور آنے جانے والوں کے لیے پریشانی کا سبب ہے، بیماریاں بن رہی ہے۔ مٹی آپ ڈسٹ دیکھیں کہ بچے جلدی انفیکشن ہو رہی ہے۔ جو موٹر سائیکل پہ آ رہے ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں، لیڈیز جو پیچھے بیٹھی ہوتی ہے بیچاری وہ گر جاتی ہیں۔ اتنے مسائل ہیں اور جہاں میری بھی آگے شاپ ہے وہاں تقریباً تمام دکاندار جو وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں صرف اس کاروبار کی نہ ہونے کی وجہ سے۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے رکے ہوئے کام جلد مکمل کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ شکیل سلطان، ملتان۔ ملتان میں واسطہ اہلکاروں کی مبینہ غفلت یا نااہلی، سیوریج کے بوسیدہ نظام کی وجہ سے اعلی شافی روڈ گندے پانی میں ڈوب گیا۔ عام عوام گندے پانی سے گزرنے پر مجبور، راہگیر بھی مشکلات کا شکار۔ مزید جانتے ہیں حسن ملک کے اس رپورٹ میں۔ ملتان میں سیوریج کے ناقص اور ناکارہ نظام سے شہری شدید پریشان۔ الفلاح کالونی میں گزشتہ کئی دنوں سے سیوریج کا گندا پانی جمع ہے۔ شہریوں اور علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ پیچھے آپ گلی میں جا کر وزٹ کریں، وہاں پہ ہمارے گھر کے باہر پانی کھڑا ہے، یہاں پانی کھڑا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سے لوگ آ رہے ہیں، وہ بزرگ عورتیں جا رہی ہیں، ان کو دیکھ کے تکلیف کا سامنا ہو رہا ہے۔ ہماری ریکویسٹ یہ تھا کہ اب دیکھیں واسطہ کا بل ہمارا آپ کو چیک کرا دوں، ہر مہینے کا بھرا جا رہا ہے۔ 1 مہینے کا اگر بل نہ بھرا جائے تو وہ آ کے ہمارے گٹروں کے اندر آ کے انڈنٹ ٹھوک جاتے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ سڑک پر گزشتہ 20 روز سے پانی کھڑا ہے، مسجد جانے میں بھی دشواری ہوتی ہے، کاروبار بہت متاثر ہو رہا ہے۔ واسطہ اہلکاروں کو شکایت کی ہے کہ مگر وہ آنے کے پیسے بھی مانگتے ہیں۔ تعفن نے ہمارا جینا محال کر رکھا ہے۔ 1.5 ہفتہ ہو گیا یہی مسئلہ چل رہا ہے، کاروبار بالکل ختم ہو رہے ہیں، سمجھ آئی، سبزی گر رہی ہے ساری، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ کل ایک بزرگ عورت گری ہے، اس کی ٹانگ پہ فریکچر ہو گیا۔ علاقہ مکینوں اور راہگیروں نے واسطہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے سے نکاسی آب کا انتظام کیا جائے تاکہ علاقہ مکینوں کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ حسن ملک، روئی نیوز، ملتان۔ کھاد ڈیلرز ایسوسی ایشن مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج، جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، کھاد کی دکانیں بند، کسانوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ کھاد ڈیلروں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ ناجائز کارروائیاں کر کے کاروبار تباہ کر رہی ہے۔ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ مزید دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ لیا میں کھاد ڈیلر ایسوسی ایشن نے مطالبات کے حق میں ہڑتال کر دی، ضلع بھر کی دکانیں بند، کسانوں کو مشکلات کا سامنا۔ کھاد ڈیلروں نے احتجاج بھی کیا۔ صدر کھاد ڈیلر ایسوسی ایشن چودھری شفیق، جنرل سیکرٹری مظہر جعفری اور دیگر نے کہا کہ مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ جب سے یوریا کی کوئی شارٹیج ہوئی ہے، یہ اپنا پروڈکٹ جو ہے ڈی اے پی اور نیٹروفاس اور زرخیز وغیرہ یہ ٹائی اپ کر کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ جو کمپنیوں کا ریٹ جو ہے مارکیٹ میں، کمپنی کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، مارکیٹ میں اس کا ریٹ 3 سے 4 ہزار میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ اس حساب سے ہمیں یوریا 2 سے 3 بوری فی بوری کے حساب سے ملتی ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے ہم نے ہر کہنا مان لیا ہے، لیکن کمپنیاں ہمیں بھیجا تنگ کر رہی ہیں۔ کمپنیاں ہمیں بغیر ٹائی اپ کے کوئی 1 بوری بھی یوریا فراہم نہیں کر رہی ہیں۔ ہم نے اپنی آل پاکستان فرٹیلائزر ڈیلر ایسوسی ایشن کی طرف سے ہمیں کال ملی ہے، ان کی ہم بھرپور تائید کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آل پنجاب اس وقت پورے کا پورا پنجاب کھاد ڈیلر جو ہے نا، کوئی بھی دکان آپ کو کھلی نظر نہیں آئے گی۔ حاصل پور میں بھی فرٹیلائزر ایسوسی ایشن نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ کھاد ڈیلروں نے کہا کہ سپروائز سیل طریقہ کار ناقابل قبول ہے۔ محکمہ زراعت کے افسران نے کہا کہ کھاد بلیک میں فروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ جنرل سیکرٹری مظہر جعفری نے کہا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ کمپنیاں کھاد جو دیتی ہیں وہ ٹائی اپ کر کے دیتی، جس میں ایک پروڈکٹ میں نقصان ہوتا ہے تو دوسرا انتظامیہ جو ہے وہ نجائز ہمیں ہراساں کرتی ہے
और हमारी दुकानों पे उन्होंने अपने बंदे बिठा दिए हैं कि इनकी मौजूदगी में जब आपकी खाद आए आपने हमें उनके फ़ोटो भेजने हैं, हमें बुला के गिनती करानी है। हमारा मुतालबा ये है कि महकमा ज़राअत बेइज्जत तंग करता है, उसके बाद सुपरवाइजरी सेल हमें नामंजूर है। अगर इन्होंने मसला हल करना है तो सबसे पहले टाई अप को ख़त्म करवाया जाए, कंपनियों का टाई अप ख़त्म करवाया जाए। बखर में भी खाद डीलरों ने शट डाउन हड़ताल कर दी, तमाम दुकानें बंद, किसान खाद की तलाश में रुल गए। डीलरों ने कहा कि इंतजामिया की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ हड़ताल की, अब मुकदमा दर्ज करके हिरासा किया जा रहा है। खाद डीलरों ने कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। किसानों ने कहा कि खाद न मिली तो गंदम और कमाद की फसल तबाह हो जाएगी। जेल भरो तहरीक के सिलसिले में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा लिया जेल पहुंचा दिए गए। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के लिया जेल पहुंचने पर मुकामी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। जिलाई सदर इफ्तिखार बाबर की क़यादत में कारकुनान ने गिरफ्तार रहनुमाओं पर फूलों की पत्तियां निछावर की। मलिक नियाज अहमद, रफाकत गिलानी समेत कारकुनान ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। बाबर खतरान का कहना था कि पीटीआई नया पाकिस्तान बनाकर मुल्क को दुनिया का अजीम मुल्क बनाएगी। पीटीआई के लिया पहुंचने वाले गिरफ्तार रहनुमाओं में वलीद इकबाल और दीगर शामिल हैं। आपको आगाह कर रहे हैं आम खबर से, जेल भरो तहरीक के सिलसिले में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा लिया जेल पहुंचा दिए गए हैं। पीटीआई की गिरफ्तार रहनुमाओं के लिया जेल पहुंचने पर मुकामी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा शहबाज गिल की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था, इमरान खान की क़यादत में पुरअमन एहतजाज किए हैं, हमने कभी बदला लेने की सियासत नहीं की, हमने अपने सूबों में अपनी हुकूमत ख़त्म की ताकि अवाम फैसला कर सके। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। तो मैं अपनी लीडरशिप को, अपने वर्कर्स को सलाम करता हूं। इस मुश्किल वक्त में इस फाशिस्ट गवर्नमेंट के सामने कलमा हक कहना, आइन का दिफा करने की कोशिश करना, उनकी अखलाकी, समाजी, मजहबी, आइनी जिम्मेदारी है जिसे वो पूरा कर रहे हैं और हम पूरी पार्टी की तरफ से सैल्यूट है। इसीलिए मैं यहां हाजिर हुआ हूं शाह महमूद कुरैशी साहब के ऑफिस में, यहां मुल्तान में बैठ के मुझ समेत यहां से हमारे जितने एमपीएज हैं, जितने हमारे दूसरे अकाबरीन हैं, वो उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। कुरैशी साहब हैं, अंसारी साहब हैं, वड़ाइच साहब हैं, बाजवा साहब खड़े हैं, बैठे हैं यहां पे। हम तमाम लोग जो हैं वो कुरैशी साहब, असद उमर साहब और अपने बाकी जितने भी वर्कर्स और लीडरान हैं, बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं और तमाम इस अज़्म का इयादा करते हैं कि इमरान खान के हुक्म पर पार्टी का एक एक वर्कर आइन की हिफाजत के लिए जो कुर्बानी भी देनी पड़ी वो कुर्बानी देगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी कहते हैं कि मुल्तान उनका घर है, यहाँ के मसाइल घर की तरह देखता हूँ। साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी थी। पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए फंड्स मुकम्मल हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान की तकरीब से खिताब में उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बार के नौमुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का तकरीब से खिताब में कहना था कि बार के नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने 1 साल के लिए बार का रोल मॉडल बनना है, बार में तरक्याती मंसूबों पर नजर रखनी है और पाया तकमील तक पहुँचाना है। आपने बार का रोल मॉडल बनना है और लोगों को, बाकी मेंबरान को बताना है कि एग्जीक्यूटिव के मेंबरान जो हैं वो सबसे अहमियत के हामिल होने के साथ साथ जिम्मेदार भी होते हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का मजीद कहना था कि जुडिशल कम्प्लेक्स की तकमील के लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। एक टावर में तमाम कोर्ट्स को जदीद सहूलियात दस्तयाब होंगी। मुझे उम्मीद है कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स शायद एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जो शायद पाकिस्तान में पहला ऐसा टावर होगा जिसमें तमाम कोर्ट्स जो हैं उनकी सहूलियात जो कि लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं वो पूरी करता हो।
तकरीब में डिस्ट्रिक्ट बार के सदर सैयद वहीद रजा बुखारी, नायब सदर एडवोकेट महार तारिक सियाल, जनरल सेक्रेटरी सैयद अल्ताफ गिलानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एडवोकेट रुबीना राना, लाइब्रेरी सेक्रेटरी उमर कुरैशी और फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद जमील समेत एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबरान ने हल्फ उठाया। मैं बतौर ओहदेदार हल्फन इकरार करता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को दयानतदारी, ईमानदारी और खुश उसलूबी से अदा करता रहूँगा। तकरीब में साबिक गवर्नर मलिक रफीक रजवाना, मेंबर पंजाब बार कौंसल ख्वाजा कैसर भट्ट, राना तोफैल नून, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल मिर्जा अजीज अकबर बेग, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अकमल खान, सदर हाईकोर्ट बार मियां आदिल मुश्ताक, चेयरमैन ड्रग कोर्ट लाहौर राना नवीद, चेयरमैन ड्रग कोर्ट मुल्तान अमीर उमर भट्टी, चेयरमैन ड्रग कोर्ट बहावलपुर नाजिम खान और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी जुल्फकार अहमद नईम समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में मेहमानों को बार के सुवीनियर भी पेश किए गए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान नवाज, रोही, मुल्तान।